وہابی کہتے ہیں کہ مشکل کشا صرف اللہ پاک کی ذات ہے، مدد اس سے مانگی جائے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا امام مہدی مدد، ان سب سے بھی مدد ملتی ہے، یہ بھی مشکل کشا ہیں، روشنی ڈالیے۔ یہ وہابیوں نے انتہائی حساس جو مسائل ہیں قرآن کے، ان کے اندر اپنی نفرت، اپنا بغض شامل کر کے ان معاملات کو مشکوک بنا دیا ہے عوام کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں مدد مانگنے کے لیے نہیں کہا کہ ہر معاملے کی مدد مجھ سے مانگی جائے۔ کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اور کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذمہ داری لگائی ہے۔ جس طرح ہدایت کا معاملہ ہے وہ اللہ نے کہہ دیا ہم دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ زندگی اور موت کی بات ہے، اللہ نے کہہ دیا وہ ہم دیں گے۔ رزق کی فراہمی کی بات ہے، وہ اللہ نے کہہ دیا ہم دیں گے۔ لیکن لوگوں کے دلوں کو فیض کیسے ہوگا، یہ اللہ نہیں دے گا، یہ مصطفیٰ سے ملے گا۔ تمہارے دلوں میں ایمان داخل کیسے ہوگا، ہدایت اللہ نے دینی ہے، لیکن دل میں ایمان داخل کیسے ہوگا، یہ تعلیم مصطفیٰ سے ملے گی۔ کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو اس سے بھی بچنے کے لیے ہم نے اولیاء کرام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنی ہے۔ اب دیکھو نا، قرآن مجید کہتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو اب علم حاصل کرنا بھی تو ایک مدد مانگنا ہے نا، یا نہیں ہے؟ تو قرآن مجید صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے جا کر کے سوال کرو اس علم کے بارے میں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو اب اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ سارا علم مجھ سے لے لو، کہا یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارا کا سارا علم قرآن میں ہے، اگر سارا کا سارا علم قرآن میں ہوتا تو قرآن یہ کیوں کہتا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جاؤ اہل ذکر سے سوال کرو اس علم کے بارے میں جو تمہیں نہیں پتا۔ قرآن کی ہی آیت بتا رہی ہے کہ سارا کا سارا علم قرآن میں نہیں ہے، بہت سا علم ایسا بھی ہے جو قرآن سے باہر ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اب اسی طریقے سے جہاں مدد کی بات آئی ہے تو سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر آپ صرف ان الفاظ کو غور سے پڑھ ہی لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہابیوں نے دین میں بڑا فتنہ پیدا کر دیا۔ ان لفظوں پر غور کریں۔ یہ ذرا پکڑنا بلال، چلے جاؤ۔ اب میں تم سے فون مانگوں گا اور تم ناصر کو دینا، ناصر مجھے دے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بھائی بلال مجھے فون دے دو۔ اب اگر بلال کہتا ہے کہ سیدی آپ کو فون مجھے سے ملا ہے، ہاں یار بلال تجھ ہی سے تو ملا ہے، وہ تو صرف ذریعہ بنا ہے، تجھ ہی سے تو ملا ہے۔ یہ جو تجھ ہی ہے اس میں راز ہے۔ اب راز کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے چیز بال واسطہ اور ایک ہوتی ہے بلا واسطہ۔ ایک چیز ہوتی ہے بال واسطہ اور ایک ہوتی ہے بلا واسطہ۔ تو ہم اللہ تعالی سے براہ راست بلا واسطہ مانگ نہیں سکتے، مانگ بھی لیں تو ملے گا نہیں، لہذا اللہ سے ہم نے بال واسطہ مانگنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا نظام تو بال واسطہ بنایا ہو اور مدد کرنے کا نظام بلا واسطہ بنا دیا؟ کیوں بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دینے کے لیے تو انبیاء کو، پیغمبروں کو، مرسلین کو بھیجا، ان کے ذریعے ہم کو اللہ کی ہدایت ملے، اور جب مدد مانگنے کی بات آئے کہ میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، نوکری چلی گئی، تو اس کی مدد اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لیں۔ اگر ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق جڑا ہوا ہوتا تو پھر اللہ کو انبیاء بھیجنے کی ضرورت پڑتی کیا؟ دماغ کو استعمال کرنا ہے آپ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، خوش قسمت ہیں اس معاملے میں، اس کو استعمال کیجئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں تو اس میں ہمیں واسطے کی ضرورت نہ پڑے، اور ہدایت مانگیں تو اس کے لیے نبوت اور رسالت کا واسطہ درکار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، و ایاک نستعین، اور عبادت کرنے کے قابل ہونے کے لیے تیری مدد درکار ہے کہ تیری عبادت کیسے کریں۔ اب یہاں فلسفہ کیا پوشیدہ تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ بات جسموں کے لیے نہیں کہہ رہا، ایاک نعبد، تیری عبادت، یہ خاص عبادت کی طرف اشارہ ہے، یہ اس عبادت کی طرف اشارہ ہے جو جسموں کی نہیں ہے، جو روحوں کی عبادت ہے، یہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے ایاک نعبد، یعنی ہم تیری عبودیت میں آنا چاہتے ہیں، بالفاظ دیگر ہم اپنے جسم اور روح کو تجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ جو نعبدو ہے، نعبدو کا مطلب ہے اپنے روح اور جسم سے پوجنا، جس طرح میں نے بتایا کہ عبد کا مطلب ہے جسم اور روح کا مرکب،
اسی طرح نعبدو، ہم جسم اور روح دونوں کو یکجا کر کے تیری پوجا کرنا چاہتے ہیں. ہم جسم اور روح دونوں کو یکجا کر کے تیری پوجا کرنا چاہتے ہیں. اب ہم جسموں کو تو جھکا سکتے ہیں، روحوں کو عبادت میں کیسے لگائیں؟ تیری مدد چاہیے. تو مدد کر کہ ہماری روحوں کو تیری عبادت کرنا آ جائے. اور پھر کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم کو سیدھے جو راستہ تیری ذات کی طرف جا رہا ہے اس پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے اپنی نعمت سے نوازا ہے. اب اس کا ذکر آ گیا کہ کن لوگوں کے راستے پر چلنا ہے. تو یہ تو سراسر وسیلے کی وضاحت کر رہا ہے، یہ تو سراسر اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد چاہیے. اور وہ مدد کیا ہے؟ نبیوں کا، مرسلین کا، اولیاء کا، صالحین کا، فقراء کا زمین پر آنا اور ہمارے دل کو اللہ سے جوڑنا. جیسے سلطان باہو نے کہا، طالب بیا تارسانم روز اول باخدا. TV, bringing light, love, and peace in your life.